رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم قادری نعت خان کا ایک شعر بڑا گردش کر رہا ہے میڈیا پہ کہ بھیج رہا ہے درود آل اطہار پر، لگ رہا ہے خدا پینتنی ہو گیا۔ بھیجتا ہے درود آل اطہار پر، لگ رہا ہے خدا پینتنی۔ اس کے حوالے سے احباب اہل سنت کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ رہی تھی، تو میں نے یہ سمجھا کہ میں کچھ وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شعر جو ہے یہ ایک نامناسب، جس طرح وہ غالیوں کا انداز ہے نا، تفضیلیوں کا وہ انداز ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم غالی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، ہم غالی نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک اہل بیت کا ذکر اس وقت عبادت بنتا ہے جب قرآن و سنت اور طریقہ اہل سنت کے مطابق ہو، ورنہ یہ اگر اہل سنت کے طریقے پہ نہیں ہوگا تو گمراہی بنے گا۔ جس طرح کہ بالکل واضح ہے، رسول اللہ کا بھی فرمان ہے، علی المرتضیٰ کا بھی فرمان ہے، دو ایسی جماعتیں ہیں جو گمراہ ہو جائیں گی، ایک علی المرتضیٰ کے بغض کی وجہ سے، ایک محبت کے اندر غلو کی وجہ سے۔ تو یہ غالیوں کا انداز ہے، اور خود علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ فرمان ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں، بلکہ دعا ہے، اللہم لعن کل مبغض لنا، یا اللہ ہر اس بندے پر لعنت کر جو ہم سے بغض رکھے۔ اسی طرح فرمایا وَكُلَّ مُحِبٍّ لَنَا غَالٍ، ہر اس بندے پر بھی لعنت کر جو ہماری محبت میں غلو کرے۔ تو یہ ڈرنا چاہیے، بڑی احتیاط چاہیے اس میں۔ جس طرح محبت علی، محبت اہل بیت یہ شرط ایمان ہے، اسی طرح ان کی محبت کے اندر، ذکر کے اندر ایک حد کے اندر رہنا، اہل سنت کے طریقے کے اندر رہنا، یہ بھی شرط ہے۔ ورنہ دیکھو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتے، وہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے۔ اس وجہ سے جو لوگ ذکر اہل بیت کریں گے اپنی مرضی سے، اہل سنت کے طریقے سے ہٹ کے، تو یہ گمراہی ہوگا، یہ ثواب نہیں ہوگا، عبادت نہیں ہوگا۔ تو اس شعر کے اندر بھی بالکل یہی انداز ہے۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اہل اطہار پر درود بھیج رہا ہے، یعنی یہ فرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خصوصی درود اہل اطہار پر بھیجتا ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ اب اللہ کا درود بھی اس کی شان کے لائق ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے درود کی طرح اللہ تعالیٰ کے درود کو سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے۔ تو رسول اللہ پہ درود بھیجنے کا تو ذکر ہے، آل اطہار پر خصوصی درود بھیجتا ہے، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اسی مفروضے کی بنا پر شاعر نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ پینتنی ہو گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے باعث فخر بنا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نیا نام رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کو نیا لقب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ پینتنی ہے۔ اس احمق کو اتنی خبر نہیں، لکھنے والے کو، پڑھنے والے کو، سننے والوں کو، کہ یہ پینتنی ہونا ہمارے لیے باعث فخر تو ہے۔ ہم الحمدللہ حضور کے یاروں کے بھی غلام ہیں اور پینتن پاک کے بھی غلام ہیں، یعنی ہم 5 کے بھی نوکر ہیں، 4 کے بھی نوکر ہیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں، میرا مقولہ ہے، میں نوکر پنجا تے چاراں دا، میں نوکر پنجا تے چاراں دا۔ اس وجہ سے ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے، مقام کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا یہ بے ادبی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب پاک ہے، عزت والا ہے ان باتوں سے جو یہ منسوب کرتے ہیں۔ تو پینتنی ہونا ہماری یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے چھیڑ چھاڑ سے باز آ جاؤ، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ خود سب کو عزتیں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ کی شان ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول اللہ کو جتنی شانیں ملی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے۔ یہ غالیوں کا انداز ہے کہ اہل بیت کی وجہ سے رسول اللہ کو شان مل گئی، اور ان کے نزدیک تو علی المرتضیٰ اہل بیت کی شان نبیوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان کے ہاں کوئی قید نہیں ہے ذکر اہل بیت کی، ذکر علی کی، جو منہ میں آئے وہ نکالتے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو سنی ہے یہ اس کے ساتھ بات ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اہل سنت کے طریقے کے مطابق ذکر اہل بیت یا ذکر صحابہ کریں۔ تو اس وجہ سے یہ شعر بالکل غیر مناسب ہے۔ اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس نے توبہ کر لی ہے، لیکن یہ توبہ بازی جو ہے نا، یہ بھی ایک کھیل تماشا انہوں نے بنا لیا۔ اور توبہ بھی کیسی کہ اندر بیٹھ کے تہہ خانے کے اندر توبہ کر لی۔ باقاعدہ توبہ کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ مفتیان کرام، علماء کرام سے فتویٰ لیا جائے، پھر جا کے اس کے مطابق توبہ کی جائے، اور پھر اس پہ قائم بھی رہا جائے۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ پہلے جناب اپنے وہ تفضیلیوں کو، رافضیوں کو راضی کر لیا،
ان سے بھی چندہ لے لیا، اور ادھر سے جب لتر کھپی ہوئی تو پھر جناب فوراً اندر بیٹھ کے توبہ کر لی۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق نہ بنائے توبہ کو، جو توبہ کی شرائط ہیں ان کے مطابق توبہ کریں تو پھر توبہ ہوگی۔ علماء کرام کی خدمت میں گزارش ہے، جب بھی کوئی عالم دین سٹیج پہ بیٹھا ہے تو اٹھ کے اعلان کرے بھی نعت خان جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں نعت خوانی پیش کریں گے، پہ اپنا کلام جو انہوں نے پیش کرنا ہے وہ مجھے چیک کروائیں، اپنی ڈائری چیک کرائیں، بتائیں کہ یہ کلام میں نے آج پیش کرنا ہے، وہ کلام چیک کرائیں۔ جو عالم دین سٹیج پہ بیٹھا وہ اٹھ کے پہلے اعلان کرے بھائی خبردار یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، یہ غالیوں کا سٹیج نہیں ہے، ہماری ذمہ داری، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اگر خاموش ہو کے بیٹھیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے۔ نعت خان اپنا کلام چیک کرائیں، اور اگر کسی نے چیک نہیں کروایا، کوئی اس طرح کا نامناسب شعر پڑھ دیا تو فوراً عالم دین کھڑا ہو جائے اور اس کی تردید کر، اس کی وضاحت کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔